قاری حبیب الرحمان نقشبندی یہ صرف نعت خواہ ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، اکثر حمد و نعت اپنی ہی بنائی ہوئی ہیں۔ حضرت والا عصر سے پہلے لاہور تشریف لے گئے تھے اور دیر سے ہی آئیں گے، اس لیے حضرت مولانا اسعد محمود مکی صاحب رضی اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ وہ سیرت کے موضوع پر بیان فرمائیں، تشریف فرمائیں انشاءاللہ، وہ سیرت کے موضوع پہ ارشادات انشاءاللہ فرمائیں گے۔ ہمتاً توجہ دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف انداز میں اپنی مخلوق کو اس کی ذمہ داری، اس کی ڈیوٹی یاد کروائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں: افحسبتم، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، تمہیں میں نے بے مقصد پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے، تمہیں کوئی ایسا مقصد میں نے نہیں دیا کہ تم جانوروں کی طرح صبح کرتے ہو، شام کرتے ہو، اپنے رزق کا اہتمام کرتے ہو اور زندگی اختتام کرتے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الا کلکم راعین، غور سے سنو، اچھی طرح آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر شخص، خواہ مرد ہو یا عورت، سب کے سب نگہبان ہیں۔ نگہبان ہیں یعنی ذمہ دار ہیں، ان کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، اور ہر نگہبان سے قیامت کے دن اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے۔ آگے روایت میں آتا ہے، تفصیل ہے، آپ نے امت کے کچھ افراد کو بطور مثال ذکر بھی کیا کہ ہر شخص، عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے بارے میں اس کی مال اور اس کی عزت کی نگہبانی کرنے والی ہے، اسی طرح چرواہا جو ہے وہ اپنی بکریوں کے بارے میں نگہبان ہے،
ہر انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی ذمہ داری کے اوپر ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری میں سستی کریں گے، اپنی ذمہ داری میں کوئی نہ کوئی لاپرواہی کریں گے، تو ہمیں قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ پوری کائنات بنائی۔ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی کے بہت سارے عجائب اور غرائب ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے ہزاروں نہیں لاکھوں چیزیں پوشیدہ تھیں، اور 100 سال کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں چیزیں رونما ہو گئیں، انکشافات ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی لاکھوں پردے ابھی موجود ہیں۔ آپ آسمان پہ اڑتے ہوئے لوہے کو دیکھیں، پانی کے اوپر تیرتے ہوئے لوہے کو دیکھیں، آپ ایک ذرہ جس کو انگلش میں ایٹم کہتے ہیں، اس ایٹم کی تباہ کاریاں سنیں۔ یہ سب کے سب اللہ کے پوشیدہ خزانے تھے، ہم نے صرف انکشاف کیا ہے، بنایا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائی ہے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، اور اس کی ابتدا کا مقصد کیا تھا، اس کی انتہا کب ہوگی، اس کے بارے میں تھوڑی دیر روشنی ڈالنا ہے، پھر ہم اپنے مقصد کی طرف آئیں گے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک جو اکثر کتابوں میں آتی ہے، جس کے الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں: یا محمد لولاک لما خلقت الافلاک، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور یہ فرمایا کہ یہ حدیث الفاظ کے اعتبار سے مختلف فی ضرور ہے، کہیں کوئی اور لفظ ہے، کہیں کوئی اور لفظ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں، اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو یہ میں کائنات پیدا نہ کرتا۔ اس بات میں کوئی غلو نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، ایک والد کو جس کے 8-10 بچے ہوں، ان بچوں میں ایک آدمی انتہائی لائق اور فائق ہو جائے، دنیا میں نام کما جائے، دین میں نام کما جائے، اور اس کی سوچ اور فکر سے خاندان کی روایات سے ہٹ کر اس کی خدمات ہو جائیں، تو اس باپ کو پوچھے کہ آپ کس کے باپ ہیں، تو وہ سب سے پہلے اس بیٹے کا نام لے گا۔ پورا اس کا کنبہ جو اس کے ہاتھ کا پیدا کیا ہوا، پرورش دیا ہوا، اس سب کے سامنے وہی بیٹا جو ہے وہ گلے کے ہار کا جو ہے لاکٹ بنا رہتا ہے، اسی بچے کو وہ ہر جگہ ذکر کرتا ہے، اسی بچے کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اور اسی بچے کے حوالے سے وہ اپنا تعارف کروانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے معراج کی رات